السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ہمارے معاشرے میں ہونے والی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے شیلی اردو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، بادل شور مچاتے ہوئے تیزی سے آسمان کو ڈھانپنے میں مصروف تھے۔ بجلی زوردار چمک رہی تھی اور گاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت اس موسم کو دیکھ کر وہ بہت ڈر رہی تھی اور ماضی کی کچھ یادیں اس کو سانس نہیں لینے دے رہی تھیں۔ وقت بھی کیا چیز ہے، کیسے کیسے انسان کے ساتھ کھیل کھیل جاتا ہے، انسان کو کس کس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب ذرا سے بادل گرجتے یا بجلی کڑکتی تو وہ ڈر کے مارے امی کی گود میں جا بیٹھتی، اور امی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ 18 سال کی بھی ہو کر بھی سب اس کو بچی ہی سمجھتے تھے، حالانکہ دادی سب کو کہتی کہ اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، اگلے گھر جا کر یہ کیا کرے گی؟ اور اس کے ابو کہتے، نہیں امی جان، میں اپنی نازلی کی شادی ایسی جگہ کروں گا جہاں پہ یہ پریوں اور شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ دادی منہ بنا لیتی اور امی ہنستی رہتی۔ وہ اتنی لاڈلی اور خوبصورت تھی، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کی شرارتیں اور اس کی ہنسی جیسے ختم ہی ہو گئی۔ اس کے سسرال میں نندے ساس تھی۔ شوہر بھی اتنا اچھا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے وہاں جاتے ہی جیسے اپنی خواہشات کو ختم ہی کر دیا تھا۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ ساس نے کہا اپنے شوہر سے کہ 1 سال ہونے کو ہے، اولاد کی کوئی امید نہیں۔ شوہر نے کہا، نفیسہ بیگم، ابھی تو وقت ہی کتنا ہوا ہے، 1 سال تو ہوا ہے۔ لیکن ساس ہی کیا جو بات کو ٹالتی، اپنے بیٹے کو شادی کا کہتی رہتی تھی۔ اسی طرح کہتے کہتے اسد کے دل میں بھی ماں کی بات بیٹھ گئی اور ماں کے کہنے پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے لگا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک اوپر سے نازلی آ گئی، اسد، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، نازلی نے اسد سے کہا، اور میرا دل جیسے بیٹھ سا رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسد کچھ گھبرا سا گیا، اس کو شک تو نہیں ہو رہا کہ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں؟ نازلی نے اسے کیا کہا، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں جلد ہی مر جاؤں گی۔ تو اسد پریشان سا ہو گیا اور سوچا، میری بیوی میری اتنی خدمت اور اتنی محبت کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ لیکن اولاد کے آگے اس کی محبت بھی سب بھول بیٹھا اور دوسری شادی پر آمادہ ہو گیا۔ نازلی نے کہا، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، میری محبت اور میرا خلوص آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔ اسی طرح اسد نے اس کو میکے بھیج کر دوسری شادی کر لی۔ اس نے بے پناہ اسد سے محبت کی تھی اور اس کی خاطر پورے گھر والوں کی خدمت بھی کی تھی۔ پورے خلوص کے ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی خدمت کرتی رہی، اور شادی کے بعد، اپنے شوہر کی شادی کے بعد وہ روتے روتے اس گھر کو چھوڑ گئی۔ جس شخص کو جنون کی حد تک چاہتی تھی، اب وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پرانے وقتوں کے لوگوں کی بات یہ سچ ہی تھی۔ میکے جانے کی بجائے وہ گاؤں جانے والی کسی اور بس میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ نونہال پہنچی تو سب خوشی سے دیکھ کر اس سے لپٹ گئے۔ اچانک آمد سے سب اتنا خوش تھے۔ بستر پر لیٹی نانو بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ کافی عرصے بعد شادی کے بعد اپنے نونہال گئی تھی۔ وہ نانی کو دیکھ کر بہت روئی۔ اس کی کزن نے کہا، ابھی تھکی ہوئی ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔
اور اس کو پریشان ہوتا دیکھتی رہی۔ جب اس کی مامی اس کے کمرے میں آئی تو اس کو دیکھتی رہ گئی اور بولی، بیٹا چائے پی لو اور کچھ دیر آرام کر لو۔ لیکن مامی کے دل میں یہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پریشانی سے جیسے بخار ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کے بغیر تو وہ 2 دن بھی رہ نہیں سکتی تھی، اتنی محبت تھی دونوں میں۔ اب اس کو لگتا تھا جیسے اس کی دنیا ہی لٹ چکی ہو، اور اچانک اس کی طبیعت اور ہی زیادہ خراب ہونے لگی۔ اور جب اس کی کزن اس کے لیے گرم گرم سموسے لائی تو کیا دیکھتی ہے، وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ نازلی کے جانے کے بعد اسد بھی خوش نہ تھا۔ نازلی کا روتا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اسد کی دوسری بیوی اسد کو دیکھ کر غصے میں بھی تھی اور پریشان تھی۔ 2 دن ہی گزرے۔ 2 دن بعد خبر ملی کہ میکے والوں کو کہ نازلی اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ میکے والے اتنے پریشان تھے کہ 2 دن پہلے یہاں سے گئی تھی سسرال، اور مرنے کی خبر نونہال سے کیوں آئی ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایک کہرام سا مچ گیا تھا اور اسد جیسے پاگل سا ہو گیا تھا اور اس کے نونہال پہنچ گیا۔ اسد کو دیکھ کر نازلی کے میکے والے اور اسد پر غصہ کرنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ اسد نے اس سے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ ہماری بیٹی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور چل بسی۔ اسد چپ چاپ سب کی باتیں سنتا رہا اور نازلی کی میت کو دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اسد کے گھر والے اس کو لینے آئے پر وہ نازلی کی قبر سے چپک کر بیٹھا رہا۔ تب اس کے گھر والے زبردستی اس کو لے گئے، پر اسد مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی ماں پوتے پوتیوں کی خواہش میں ہی اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اسد کی ماں نے ایک عورت ہو کر 2 عورتوں کی زندگی تباہ کر دی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ اس کو بھی چین نہیں مل رہا تھا۔